حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی رعایا کے حالات کا مطالعہ فرمانے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک بڑھیا عورت کو اپنے خیمے میں بیٹھے دیکھا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، اے ضعیفہ عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر بولے، یا تم نے بددعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی، عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمے میں امداد کی مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہو اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب کے ناواقف ہو، تعجب کی بات ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور اپنے آپ کو مخاطب فرما کر بولے، اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی عقل مند نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے داموں میں بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمت کے طور پر خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولی، بھائی، مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، تم جو مانگو گی اس کی قیمت دے دوں گا۔ بڑھیا بولی، تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑھیا نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی، غضب ہو گیا، یا تو خود ہی امیر المومنین عمر ہے اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھیا کی یا پریشانی دیکھی تو فرمایا، ضعیفہ، گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ شریف کے بعد یا تھی کہ یہ تحریر اس امر کے مطابق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہدے خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی 25 دینار پر خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب حضرت عمر اس لغزش سے بری ہیں۔ اس بات پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود گواہ ہیں۔ یا تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس قطع تحریر کو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا، جب میں مروں تو میرے کفن میں تحریر کو رکھ دینا۔ سبق: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ ظاہر ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل دنیا کی سربراہوں کو بھی اور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتانے میں پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر اس واقعہ کے بارے میں کسی کو معلوم ہو تو ہماری اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں۔